23 جولائی 2026 پاکستان کے گلگت بلتستان میں موجود براڈ پیک پر کلائمبرز اپنی سمٹ پش کے لیے ماؤنٹین کے اپر سیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن صبح کے وقت کیمپ 2 اور کیمپ 3 کے درمیان ایک میسیو ایویلانچ آئی۔ برف کے یہ سیلاب اپنے راستے میں آنے والے کلائمبرز کو اپنے ساتھ نیچے لے گئے۔ اس ایویلانچ میں 10 کلائمبرز پھنس گئے اور اس میں ایک نام دنیا بھر میں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، نرمل پورجا۔ شروع میں ریسکیو ٹیم کو امید تھی کہ شاید کچھ کلائمبرز زندہ مل جائے، لیکن ماؤنٹین پر ویدر اتنا خراب تھا کہ ہیلی کاپٹرز بھی فوراً آپریشن نہیں کر سکے، اور اگلے کچھ دنوں میں یہ امید ایک ٹریجک ریالٹی میں بدل گئی۔ تمام 10 کلائمبرز کی موت کنفرم کر دی گئی۔ براڈ پیک پاکستان کے کراکرم ماؤنٹین رینج میں لوکیٹڈ ہے۔ اس کی ہائٹ 8051 میٹرز ہے اور یہ دنیا کا 12واں ہائیسٹ ماؤنٹین ہے۔ لیکن براڈ پیک کی اصل خطرناکی صرف اس کی ہائٹ نہیں۔ 8000 میٹر کے آس پاس پہنچنے کے بعد کلائمبرز ایک ایسی دنیا میں انٹر کرتے ہیں جہاں آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، ٹیمپریچر ایکسٹریم ہوتا ہے، ونڈ ڈینجرس ہو سکتی ہے اور ویدر کچھ ہی وقت میں کمپلیٹلی چینج ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ایویلانچ۔ براڈ پیک پر پہلے بھی کلائمبرز اپنی جان گنوا چکے ہیں، لیکن 30 جولائی کا انسیڈنٹ اس ماؤنٹین کی ریسنٹ ہسٹری کے سب سے خطرناک انسیڈنٹس میں سے ایک بن گیا ہے۔ ایویلانچ کے وقت ٹوٹل 10 کلائمبرز ماؤنٹین پر تھے۔ یہ کلائمبرز ڈفرینٹ کنٹریز سے بلونگ کرتے تھے۔ ان میں نیپال، پاکستان، چائنا، عمان، یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلق رکھنے والے ماؤنٹینئرز شامل تھے۔ انہی میں نرمل پورجا بھی تھے۔ نرمل پورجا دنیا کے سب سے فیمس ہائی ایلٹیٹیوڈ ماؤنٹینئرز میں سے ایک تھے۔ 2019 میں انہوں نے دنیا کے تمام 14 8000 پیک صرف 189 دن میں کلائم کر کے ایک ہسٹورک ریکارڈ بنایا تھا۔ ان کی جرنی کو نیٹ فلکس ڈاکیومنٹری 14 پیکس نتھنگ از امپاسبل میں بھی دکھایا گیا، لیکن 30 جولائی کو براڈ پیک پر ایک ایویلانچ نے ان کی زندگی کا سفر ختم کر دیا۔ ایویلانچ کے بعد ریسکیو آپریشن امیڈیٹلی سٹارٹ کرنا تھا، لیکن براڈ پیک پر ریسکیو کرنا کسی نارمل آپریشن جیسا نہیں تھا۔ ماؤنٹین کی ہائٹ، ایکسٹریم ویدر اور انسٹیبل سنو کنڈیشن نے سرچ آپریشن کو بہت مشکل بنا دیا۔ پاکستان آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کو بھی آپریشن میں یوز کیا گیا، لیکن بیڈ ویدر کی وجہ سے ہیلی کاپٹر فلائٹ لمیٹڈ رہی، اسی لیے گراؤنڈ ٹیمز کو ماؤنٹین پر سرچ کرنا پڑا۔ ڈرونز کی مدد سے بھی اپر ماؤنٹین کو اسکین کیا گیا۔ 31 جولائی کو اتھارٹیز نے پہلی 3 باڈیز ریکورڈ ہونے کی کنفرمیشن دی۔ اس کے بعد سرچ ٹیمز نے ماؤنٹین پر مزید باڈیز لوکیٹ کرنا شروع کیا۔ تمام 10 کلائمبرز کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اس اسٹریٹجی سے صرف کچھ دن پہلے براڈ پیک پر پاکستانی کلائمبرز نے ایک ہسٹورک اچیومنٹ حاصل کی تھی۔ 19 جولائی کو پاکستانی لیڈ ایکسپیڈیشنز کے کلائمبرز نے براڈ پیک پر سمٹ کی۔ انہوں نے ماؤنٹین کے اپر سیکشن میں ایک نیو روٹ ویریشن بھی اسٹیبلش کرنے کا کلیم کیا۔ اس روٹ کو مرزا علی لیگیسی روٹ کہا گیا۔ پاکستانی ٹیم نے اس روٹ پر 1600 میٹر سے زیادہ روف فیس کی اور سمٹ تک پہنچنے کے لیے ایک الٹرنیٹو لائن ڈیولپ کی۔ یعنی صرف کچھ دن پہلے اسی براڈ پیک پر پاکستان کے ماؤنٹینئرز ایک اچیومنٹ کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ پھر 30 جولائی کو اسی ماؤنٹین نے 10 زندگیاں چھین لیں۔ ایویلانچ صرف برف کا گرنا نہیں ہوتا، یہ ایک ریپڈلی موونگ ماس ہوتا ہے جو اپنے راستے میں موجود سنو اور آئس کو اپنے ساتھ لے سکتا ہے، اور ہائی ایلٹیٹیوڈ پر کچھ سیکنڈ بھی زندگی اور موت کا فرق بن سکتے ہیں۔ 30 جولائی 2026 کو براڈ پیک پر جو ہوا وہ صرف ایک ماؤنٹینئرنگ انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ 10 فیملیز کے لیے ایک ایسی ٹریجڈی تھی جس کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا، اور نرمل پورجا جیسے لیجنڈری کلائمبرز کی موت نے پوری ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ براڈ پیک آج بھی وہیں کھڑا ہے، 8000 میٹر سے زیادہ بلند، برف سے ڈھکا ہوا اور خاموش۔
لیکن 30 جولائی کے بعد اس خاموش پہاڑ کی کہانی میں 10 اور نام ہمیشہ کے لیے لکھے جا چکے ہیں۔ براڈ پیک کو فتح کرنے نکلے یہ کلائمبرز، مگر ہر سفر منزل تک نہیں پہنچتا۔ کچھ کہانیاں اپنی منزل سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔